سر مری جو قومی اسمبلی کا حلقہ N51 ہے اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ PP6 میں آتی ہے، یہاں پر سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی کا یہ آبائی حلقہ ہے۔ انہوں نے 9 انتخابات یہاں سے لڑے ہیں، 9 میں سے 7 میں انہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، 2 میں انہیں شکست حاصل ہوئی ہے، جبکہ 2 انتخابات انہوں نے آزاد حیثیت سے جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں گزشتہ 2018 کے جو انتخابات تھے، اس میں سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی کو تحریک انصاف کے جو یہاں پر ٹکٹ ہولڈر تھے، جو سیاست کو اب خیر آباد کہہ چکے ہیں، صداقت علی عباسی، انہوں نے ہرا دیا تھا۔ اس دفعہ 2024 میں ابھی گم گو جو صورتحال ہے، نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی امیدوار ابھی تک واضح طور پر سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار سامنے آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ایک امیدوار جو یہاں سے سابق جنرل سیکرٹری ہیں مری بار ایسوسیشن کے وسیم الدین ایڈوکیٹ، انصاف لارڈ ونگ سے ان کا تعلق ہے، ان کا اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کی ہے۔ اس حلقے میں آمدہ 2024 کے انتخابات میں لوگ کس طرف جائیں گے، کس کو ووٹ دیں گے، اس حوالے سے آج یہ سروے کرتے ہیں۔ آئندہ کے الیکشن میں ہماری جو جد و جہد، کوشش، محنت جو ہوگی وہ ہماری کتاب کے نشان پر ووٹ ہوگی، اور ہمارا جو جمعیت علماء اسلام پاکستان اس کے لیے انشاءاللہ جد و جہد کریں گے، اور ہماری ووٹ مری میں بھی اور پورے پاکستان میں ہمارے امیدواران انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کسے ووٹ دیں گے الیکشن میں؟ یار فی الحال کسی کو نہیں دینا، کیوں؟ کوئی لائق ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی نہیں دینا؟ نہیں۔ آپ حافظ صاحب کسے دیں گے؟ انشاءاللہ ہماری ووٹ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے انشاءاللہ۔ تو سر کس کی ووٹ دے سو؟ انشاءاللہ نون لیگ کی دیسوں نواز شریف زندہ باد، کم ہے ہوا کرسی ہے اور کسی نے وصل کم ہے نہیں۔ آپ PMLN کو اور ووٹ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، ساری نون لیگ کے لیے ہے، تو اس لیے کہ انہوں نے تو تعمیراتی کام ہیں بے شمار انہوں نے کرایا ملک میں، میٹرو ہیں، موٹر ویز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اسکول، اسپتال، ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے، اور نواز شریف کے اگر منصوبے ملک سے نکال دیے جائیں تو پیچھے کنٹراتے بچتے ہیں۔ اس میں آپ کے مری میں تو ٹورزم ہائی وے تحریک انصاف نے دی ہے، یونیورسٹی تحریک انصاف نے دی ہے، میاں صاحب کے کوئی مری کے لیے منصوبے بتائیں۔ یہ جو میرے میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں میاں صاحب کا ذاتی انٹرسٹ سے ہوئے ہیں نا، باقی جو ہمارے نمائندے انہوں نے کام نہیں کیا نا، اب نمائندوں کا جو اپنی نیا لی وہ تو پارٹی پہ تو نہیں ڈالے نا۔ سوئی گیس کس کے دور میں آئی ہے؟ سوئی گیس تو آئی ہے مشرف دور میں، لیکن جو نیچے جو چیکا گلی کے قریب اسپتال کس کے دور میں بنے؟ فی الحال تو کوئی نہیں بنا ہے، جگہ گلی کے دور میں اسپتال بنا ہی کوئی نہیں ہے، تو منصوبہ کس کا تھا یعنی بات کے بات ہے، لیکن وہ جتنے بھی ریموٹ ایریا ہیں، جو جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں گیس جو ہے PMLN کے دور میں گئی ہے نا، وہ تو مخصوص کے لیے آئی تھی، مشرف دور میں صرف کینٹ کے لیے یا فوجی جو ایریاز ہیں ان چھاؤنی کے لیے آئی تھی، باقی کسی کو تو ملی نہیں اس ٹائم، یا مخصوص چند کوٹلوں کو ملی تھی، باقی جو عوام کو گیس ملی ہے وہ ساری نون لیگ کے یا جس جمہوری دور تھے انہیں میں ملی ہے ساری۔ شیخ خاقان عباسی کی ناراضگی کے بعد مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہے؟ امیدوار تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مل جائے گا، بہت لوگ ہیں کہ 11-12 بندوں نے اپلائی کیا ہوا ٹکٹ کے لیے، لیکن یہ کوئی میٹر مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شیخ خان لڑے نہ لڑے، وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے، شاید کا نہیں ہے۔ اگر شیخ خاقان عباسی بھی الیکشن لڑتے ہیں اور دوسری طرف میاں نواز شریف خود لڑتے ہیں، آپ ووٹ کسے دیں گے؟ PMLN کو دیں گے، نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ، ٹکٹ کے ووٹ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ الیکشن ہے قومی اسمبلی کے، ووٹ کسے دیں گے؟ سر جی ہم تو مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کی وجہ؟ بس میں لکائی ہیں، وہ بھی ہیں ہمارے میاں صاحب، انہیں کو ووٹ دیں۔ اگر شیخ خاقان عباسی اور میاں نواز شریف دونوں الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کسے ووٹ کریں گے؟ پھر تو ہم شاید خاقان عباسی صاحب کو یہ کریں گے۔ جی ووٹ مسلم لیگ نون کی، لیکن اگر شیخ خاقان عباسی کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ووٹ کریں۔ آپ کسے ووٹ کریں گے 2018 کے الیکشن میں؟ انشاءاللہ قائد لیگ مسلم لیگ نون، نواز شریف زندہ باد۔ آپ کسے؟ نواز شریف زندہ باد، قائد مسلم لیگ۔ وجہ کیا؟ بس وہ مری ان کا گھر ہے دوسرا۔ مری میں سوئی گیس کس نے لائی تھی؟ وہ تو مشرف نے لائی تھی۔ ٹورزم ہائی وے کس نے لائی ہے؟ یہ تو پھر اب بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے والی نہیں ہیں، جو یہاں کے MNA اور جو MPA تھے یہ ان کی نااہلی تھی جس کی وجہ سے ایسے کام کیے گئے ہیں۔ آمدہ قومی انتخابات میں ووٹ کسے دیں گے؟ شہر کو دیں گے، میاں محمد نواز شریف جی کو دیں گے۔ وجہ؟
وجہ جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا ترقیاتی کام کے حوالے سے ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا یہ ترقیاتی کام کیے. اپنا مری کا کوئی ترقیاتی کام بتائیں. مری کی جو ہے نا شاہد خان عباسی نے سوئی گیس کا جو ہے نا جو گاؤں جو ہے نا سوئی گیس جو ہے نا انہوں نے پہنچائی ہے، اور ہماری جو ہے نا آگ سے جان چھوٹی ہے. اگر مسلم لیگ نون کا بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، شیخ خاقان عباسی بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں آزاد، تو کسے ووٹ کریں گے؟ جس کو جو ہے نا ٹکٹ ملے گا شہر کو سپورٹ کریں گے. نہیں، اگر شیخ خاقان عباسی شہر کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر اگر مقابلے میں آ گئے تو پھر نہیں دیں گے. پھر نہیں دیں گے؟ شاید کو نہیں دیں گے یا نون کو نہیں دیں گے؟ ہم نون کو دیں گے پکا، جس کو ٹکٹ ملے گا. چل جی، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، ٹکٹ کو دیں گے. آگے چلتے ہیں مزید جان 24 میں. پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان مسلم لیگ نون کو وجہ کیا ہے؟ جناب ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کتنے کام انہوں نے کیے ہیں. کوئی کام گنوا دیں. ابھی آپ موٹر ویز دیکھ لیں، یہ روڈیں دیکھ لیں، پنڈی میں دیکھ لیں، کیا کام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. موٹر وے تو کسی بھی ملک کی ایک اپنی معاشی ضرورت ہوتی ہے سر. ابھی ایئرپورٹ، موٹر وے، ریلوے، یہ وہ چیزیں ضرورت ہوتی ہے، ڈیمز. تو یہ دوسری حکومت کو کیوں نہیں مل سکا، کہ دوسری حکومتوں نے کیوں نہیں بنایا. نہیں، آپ کے پاکستان پیپل پارٹی بھی آئی ہے، کاف بھی آئی ہے، ساری آئی ہیں، ان کو کیوں نہیں توفیق ہوئی بنانے کی. یعنی آپ کون سے حلقے سے ہیں؟ میں PP 180 سے ہوں. علاقے کا نام بتائیں. ضلع قصور. ضلع قصور. جی. قصور سے ایک MNA تھے جی ملک رانا پھول محمد. رانا پھول محمد نے رانا محمد پھول محمد ایک MPA تھے جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے میاں نواز شریف. جی. ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کی ایک بچی کو لے کر میاں محمد نواز شریف کے پاس آئے تھے کہ میاں صاحب اسے نوکری دیں، اس نے ڈبل MA کیا ہوا ہے. جی سر. تو میاں صاحب نے کہا تھا، میری بات سن لیں پہلے. تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ نوکری میرٹ پر ملے گی. تو رانا پھول محمد کی اس وقت کی میں نے تمام قومی اخبارات، اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، نہ اتنے چینل تھے، فرنٹ پیج پر 3 کالم خبر لگی تھی کہ میاں صاحب اگر میرٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ BA اور میں میٹرک فیل ہوں، میں نے MPA بننے کے بعد یہ دستخط کرنے سیکھیں، پھر آپ بھی گھر چلیں، میں بھی گھر چلوں. جی ٹھیک ہے. ابھی بھی پھر بھی عوام کو نہیں سمجھ آئی. ان کے گھر میں 5 سیٹیں ہیں. رانا پھول، رانا ساگ، رانا یاد، ان کے گھر میں 5 سیٹیں ہیں. اگر عوام غلط ان کو کہہ رہی ہے تو کھل کے بتائے نا. ان کی رائے، ان کے گھر ابھی بھی 5 سیٹیں ہیں. کیا سیاسی حق ایک ہی جو فیملی کو ہے، ایک ہی کو ہے. پکے نون لیگ. پکا نون لیگ. جی ماشاءاللہ جی، میاں صاحب کی ووٹ پکی ہے جی. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ مسلم لیگ نون کو. جی. کہاں سے ہیں؟ ضلع قصور سے. ضلع قصور سے. ہاں جی. آپ کیوں؟ نوجوان تو سارے PTI کے ساتھ ہیں. نہیں، ہم مسلم لیگ نون کے سے ہی ہیں. مسلم لیگ نون لیگ میں. ہاں جی. چلیں جی، سیاح جو آئیں یہ تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے. تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں سے بھی چل کے کہ خان بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ پشاور سے آئے. ووٹ کس کو دو گے؟ عمران خان کو. کیا وجہ؟ بس عمران خان پسند ہے ہم کو. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ عمران خان. عمران خان کو. وجہ کیا ہے؟ عمران خان تو جیل میں ہے. جیل میں. تو اگر وہ باہر نہ آیا تو نہیں دے گا ووٹ؟ ووٹ دے دو. ووٹ دے گا. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو. کیا وجہ؟ بس ہم لوگوں کو پسند ہے. وہ تو جیل میں ہے. جیل میں پھر بھی اس کو ووٹ دینا ہے. اگر اس نے گدھا بھی کھڑا کیا ہم پھر بھی اس کو ووٹ دے گا. گدھا بھی کھڑا کیا تب بھی ووٹ دے گا. تو اگر کوئی نہ کھڑا کیا تو پھر انشاءاللہ کھڑا ہوگا، جیل سے بھی باہر آئے گا. چلیں جی، یہ ایک ملک کی حقیقت ہے. مزید چند آپ کسے ووٹ پول کریں گے؟ انشاءاللہ بلاول بھٹو. بلاول بھٹو. کیا وجہ؟ شروع سے ہمارا پیپل پارٹی سے تعلق. پیپلز پارٹی سے. آپ لوکل مری سے؟ جی نہیں، ہزارے سے. ہزارہ. کون سال کا؟ جی لورا. لورے سے. وہاں سے تو وہ آپ کے بیرسٹر جاوید صاحب نہیں ہیں؟ جی جی وہ لڑ رہے ہیں. تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہے وہاں؟ وہ نصیر شاہ آ رہے ہیں. نصیر شاہ آ رہے. چلے جی، پیپلز پارٹی کے بھی ملے. زید صاحب کیا حال ہے؟ جناب کیا حال ہے جی؟ انجمن تاجران مری کے جی 9 منتخب یہ عہدیدار ہیں. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آگے قومی اسمبلی کے انتخابات آ رہے ہیں، اس میں کسے ووٹ کریں؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم ایک انجمن تاجران غیر سیاسی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سیاست کا ویسے بیسک میں پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کے ہم 1986 سے لے کر آج دن تک اسی کے ساتھ ہیں. اور ملک کو اگر بحران سے نکالنے والا ہے تو نواز شریف ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بندہ پاکستان کو ملک بحران ان حالات سے نکالنے کا اور کوئی بندہ نہیں ہے سامنے. مسلم لیگ نون کے مری کے لیے کوئی بڑے منصوبے؟ ابھی دیکھیں 2-3 دنوں تک کلیئر ہو جائیں گے. فی الحال کچھ نہیں. سابقہ دور میں کوئی منصوبے؟ بہت منصوبے جی. ایک مری کے لیے کیا پورے پنجاب میں جو میاں صاحب کے منصوبے تھے وہ میرا خیال ہے
ہے اس ٹائم تک کسی حکومت کی بھی نہیں ہوئے. مری میں سوئی گیس کس نے میری میں سوئی گیس تو دی تھی, لگی تھی کاف لیگ کے دور میں, مشرف دور میں لگی تھی. اس وقت میاں صاحب تو نہیں تھے, لیکن اگر میاں صاحب ہوتے تو وہی لگاتے شاید. آپ کی یونین کونسل میں ساری سوئی گیس پہ پہنچ چکی؟ جی پوری, جوسی نمل عطانور خان, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ گیس نہیں پہنچی پورے علاقے. زید صاحب آپ کسے ووٹ پول کریں گے؟ انشاءاللہ جی پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو؟ انشاءاللہ بس جی پی ٹی آئی کو دیں گے. وجہ ووٹ دینے کی وجہ کون سی ہے جی؟ اگر پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نہ ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا. عمران خان اگر باہر نہ آئے تو اس کی جگہ جو کوئی بھی کھڑا ہوا اس سے انشاءاللہ ووٹ پول کریں گے. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ کسی کو نہیں ووٹ دیں گے؟ چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ووٹ کسے دیں گے آپ؟ نون لیگ کو. وجہ ترقیاتی کام ان کے بہت ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں بہاولپور سے ہوں. بہاولپور سے؟ جی جی. یہاں ہماری شہر کے لیے آئیں یا کام کرتے ہیں؟ شہر کے لیے آئے. شہر کے لیے آئیں. بہاولپور میں کوئی مسلم لیگ نون کے اہم ترقیاتی منصوبے؟ بہت سارے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. کوئی گنوا دیں. سب سے پہلے تو قائد اعظم سولر پارک ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا. اور سڑکوں کے جال بچھائے انہوں نے. کوئی بڑا ہاسپٹل؟ ہاں سول ہاسپٹل بنایا. پہلے صرف وکٹوریا ہاسپٹل تھا, اب بہت بڑا وہاں پہ سول ہاسپٹل ہے. کوئی یونیورسٹی؟ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہ میاں صاحب کے دور میں بنی ہے یا پہلے کی ہے؟ میاں صاحب کے دور میں ہی. میاں صاحب کے دور میں بنی ہے, لیکن ہمیں تو اطلاع وہ پہلے کی ہے. نہیں, پہلے میاں صاحب کے دور میں بنی ہے. پہلے دور میں بنی ہے. پکے نون لیگ؟ پکے. چلیں جی میاں صاحب کے. السلام علیکم. السلام سر. آپ قومی انتخابات آ رہے ہیں, کسے ووٹ پول کریں گے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو. وجہ انہوں نے مری میں یونیورسٹی بنائی ہے اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. مری میں کافی سارا ان کا آتا ہے, روزگار کے لیے ایسے کافی سارا ان کا کام ہے. عمران خان تو جیل میں ہے. انشاءاللہ امید ہے باہر آئیں گے عمران خان. اگر باہر نہ آئے تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دیتا, بلے کا نشان نہیں ہوتا, تو پھر کسے ووٹ پول کریں گے؟ پھر سوچ پچال کریں گے. پھر مجھے لگ رہا ہے میاں صاحب ہی ہوں گے. میاں صاحب ہوں گے؟ جی جی. پھر انہیں ووٹ دیں گے؟ پھر سوچ پچال ہے ویسے ہے میاں صاحب کی ہوں گی. پھر عمران خان صاحب نہیں آئیں گے. تو آپ کسے ووٹ دیں گے الیکشن میں؟ نون لیگ. نون لیگ کہاں سے ہیں؟ منسیرا. کیوں نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ ووٹ کیوں دیں گے نون لیگ کو؟ ویسے ہی انہوں نے کام اچھا کیا ہے. موٹر وے ہماری بنائی ہے, ہزارہ موٹر وے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ میں انشاءاللہ عمران خان کو. کیا وجہ؟ وجہ بس ہے اس نے کام بھی کیا, ان کی حکومت انشاءاللہ چاہتا. اگر عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے چاہے جو بھی کڑا کر دیں انشاءاللہ اسکوٹر دیں گے. جو بھی ہو جائے عمران خان کے نام سے وہ انشاءاللہ اسکوٹر دیں گے. آپ ہیں کہاں سے؟ ہم پشاور سے ہیں. پشاور سے. یہاں مری میں کام کرتے ہیں یا سب؟ جی مری میں کام کرتے ہیں. تو ووٹ مری میں پشاور میں؟ ادھر پشاور میں. پہلے بھی پشاور میں تھا اور عمران خان کو دیا. انشاءاللہ جو بھی کڑا ہوگا عمران خان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ کسے ووٹ دیں گے؟ مسلم لیگ نون کو. وجہ؟ کام کی وجہ سے. اور کیا وجہ؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہم نتھیا گلی سے ہے. نتھیا گلی سے. نتھیا گلی کے لیے نون لیگ کا کوئی بڑا منصوبہ بتائیں. بڑے منصوبے ہیں بھائی, روڈ سے لے کر اسکول کالج سے لے کر بجلی سے لے کر ہر کام جو ہے نا نون کی لیگ کے سسٹم. نتھیا گلی میں کوئی سوئی گیس پہنچ چکی ہے؟ گیس تو نہیں پہنچی ہے, اوپر گلیات میں نہیں پہنچی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. آپ کے ڈونگا گلی میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ پہنچنے والی. تو کب تک گیس کی امید ہے؟ دیکھو انشاءاللہ اللہ کرے میاں صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائے گی گیس. اگر میاں صاحب آ گئے, ان کی حکومت بن گئی, حالات بھی نظر آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کو گیس نہ ملی تو پھر نہ ملی تو الحمدللہ لکڑیاں بہت ہیں انشاءاللہ. جنگل تو عالمی قوانین ہے کہ ماحولیاتی قانون ہے کہ جنگل نہیں کاٹ سکتے. ہر جگہ پہ ٹال لگا دیے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹال کاٹیں گے. ٹال مراد جی شاخ تراشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کہاں سے آپ؟ سر میں اکاڑا سے. کس کو ووٹ دیں گے؟ مسلم لیگ نون کو سر. وجہ؟ سر اس کے کام ہی اتنے ماشاءاللہ. اکاڑا یونیورسٹی بنائی ہے, ہاسپٹل بنائے ہیں, سڑکیں وغیرہ بنائی ہیں. اس کے دور میں نے 65 روپے لیٹر پیٹرول خریدا ہے, 50 روپے کلو چینی خریدی ہے. اور جیسے ہی پی ٹی آئی آئی ہے اور ویسے ہی آسمان کو مہنگائی وہ چھونا شروع ہو گئی ہے. اور ابھی مہنگائی ہوئی ہے نون لیگ کے دور میں. جو 1 سال کی حکومت آئی, 1.25 سال کی, وہ ہم لوگ مانتے ہیں, لیکن وہ ان کے ہی کارنامے تھے. انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے توڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کو پورے کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. وہ 33 سال میں سر انہوں نے صرف 2.5 سال پہلے حکومت کی بینظیر کے دور میں توڑ دی, ٹھیک ہے. 35 سال نہیں تھی, پھر 2 سال کی, پھر مشرف نے توڑ دی. ابھی 3.5 سال کی, ابھی 3.5 سال حکومت کی عمران خان نے پھر آگے توڑ دی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں تو ہر الیکشن میں 2 سال یا 2.5 سال اس کو موقع ملتا رہا. اور اسی 2-2.5 سال کے اندر آپ کیسے ووٹ دیں گے؟ عمران خان صرف ووٹ نہیں, عمران خان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. ہم عمران خان کو
عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار وجہ بس عمران خان نے اس قوم کو بتایا ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ بھیڑ بکریاں جس طرح یہ سارے ہمیں سمجھتے رہے, عمران خان نے ہمارے دماغ میں ایک شعور ڈالا ہے. اس پہلے ایک بندہ جاتا تھا جیسے مری میں آیا, پورے بندے نے ادھر ووٹ دینی ہے. اب وہ بات نہیں, اب برادری سے نکل چکی ہے عوام, اب نظریے کو ووٹ دے رہی ہے, اور ہم عمران خان کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہیں. اگر عمران خان جیل سے باہر نہ آئے تو عمران خان جیل کیا, عمران خان کھمبے کو کہے گا اسے ووٹ دینی ہے, ہم سب انشاءاللہ عمران خان کو جتائیں گے, چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, جو سارے مل کے جو کچھ بھی کر لیں, پھر بھی عمران خان جیتے گا. حق والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے, اور جن کے ساتھ خدا اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اگر الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان نہ رکھا تو پھر کسے ووٹ کریں گے؟ پھر انشاءاللہ خان نے اگلا کوئی پلان تیار کیا ہوگا, جس طرح خان کہے گا انشاءاللہ خان کے لیے, جو خان کا حکم وہی انشاءاللہ سر آنکھوں بھی ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے میاں صاحب پہ کل پھر کیس بن جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ کیس نہیں بنا. انہوں نے 3.5 سال کے اندر 24 ایجنسیاں ہیں, ISI ہے, جو بھی ایجنسیاں ہیں, CIA, سب ایجنسیاں انہوں نے 3.5 سال میاں صاحب کے پیچھے لگا دی, اور ان کو ایک ثبوت نہیں ملا. اور انہوں نے جو اوپر کیس کیا ہے وہ اس کا ایک کیس کیا ہے. ادھر آپ بات کریں نا میدان میں, بات کر کے بھاگ جاتے ہیں, آپ بات کر کے بھاگ جاتے ہیں, بس تقریر اچھی کر لیتے ہیں آپ لوگ, چلیں ٹھیک ہے نا. تو اس نے 3.5 سال, مثال ہے ایک کیس بھی اس کے اوپر ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر اگر ایک بھی کیس ثابت ہو جاتا تو میں خود اس کو نواز شریف کو ووٹ کبھی نہیں دیتا. لیکن میں تقریباً میری 30 سال عمر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, میں پچھلی دفعہ بھی دیکھا, اس دفعہ بھی دیکھ رہا ہوں, ایک بھی کیس ان لوگوں نے ثابت نہیں کیا. اگر یہ ثابت کر دیں تو ہم لوگ یہ کدھر بولیں گے, ہم لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے. یعنی کہ عدلیہ ابھی تک آزاد نہیں ہے. عدلیہ آزاد ہے نا, عدلیہ کیوں نہیں آزاد ہے؟ دیکھیں یہ عدلیہ پہلے میاں صاحب کو قصوروار ملزم ٹھہراتی ہے, پھر ان کی 16 ماہ کی حکومت آتی ہے. نہیں سر, وہ جو ہمارے چند بس ایسے چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے ہر ایک کو مجبوری کے اوپر بیٹھنا پڑ جاتا ہے. جب بھی میاں صاحب نے ابھی سی پیک شروع کیا, ٹھیک ہے سر, اور سی پیک کس کو پیٹ میں درد شروع ہوا, جن کنٹریوں کو ہوا انہوں نے ان کو گرا دیا, نعرہ لگا دیا کہ امریکہ نے, یہ امریکہ نہیں تو یہ سب کچھ گرایا تھا. پاکستان نے کیا بولا تھا, پاکستان تو چائنا کے ساتھ آگے ملک بڑھا رہا تھا, تو جو امریکہ ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ چائنا کے ساتھ ان کی دوستی ہو, اسی لیے میاں صاحب کو ابھی گرا دیا. جب ایٹمی دھماکے کیے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی بل کلنٹن جو ان کا تھا, اس نے 5 دفعہ فون کیا میاں صاحب کو کہ آپ میرے سے اتنے ڈالر لے لیں, آپ میرے سے, ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. لیکن میاں صاحب نے پھر بھی دھماکے کیے. پھر کیا ہوا, مشرف آ گیا, مشرف نے حکومت کرا دی. تو اسی لیے کبھی ٹائم ملتا, صرف 3.5 سال کا, 2 سال کا, 3.5 سال کا, یہ بولتے ہیں 35 سال سے کھا رہے ہیں. چلیں جی, آپ نے بھائی کی بات سنی کہ میاں صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, بل کلنٹن کی بات نہیں سنی تھی. لیکن ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجلی اور گیس کے بلوں کے دھماکے ہو رہے ہیں, جو نہ کاروباری طبقہ دے سکتا ہے اور نہ ہی گھروں میں لوگ بل پے کرنے کے کام کچھ اور لوگ اسے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کو ووٹ دیں گے؟ میں تو جماعت اسلامی کو ووٹ. وجہ یہ ہے کہ باقیوں کو تو سب کو آزما دیا ہے. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے, ایک جمہوری جماعت ہے, لوگوں کی عام غریب عوام کی بات کرتی ہے. اور یہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سفیان عباسی, وہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے عوام کے لیے. دن رات, آج سے 20 سال پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا ٹول ٹیکس تحریک کا. اس کے بعد یہ جو ٹول پلازے پہ ابھی جو لوگوں سے وہ ٹیکس کو وصول کرتے ہیں, اس کا سٹے لیا ہے. یہ جو پاراکاؤ کے ابھی جو تعمیرات کے حوالے سے انہوں نے روکایا تھا, وہ انہوں نے حل کیا ہے. ایسے لوگوں کو ووٹ دیں. خدارہ یہ موقع ہے, یہ موقع ضائع نہ کریں کہ ایسے جو آپ میں سے ہو, آپ کی بات کرنے والا ہو, اور اسی کو ووٹ دیں جس تک آپ کی اپروچ بھی ہو. اور سفیان عباسی 24 گھنٹے لوگوں کے لیے کھڑا ہے. باقی سب آزمائے ہیں, کیا نواز شریف, کیا عمران خان, کیا بلاول, یہ تماشا ہے. اور تماشا بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہوا ہے. اور نفرت ہے. آج یہ گیس کے بل آئے, پچھلے مہینے 3 لاکھ جس کا آیا ہے, ابھی 8 لاکھ آیا ہے. تو یہ کہاں سے دے گا, چوری کرے گا, کہاں سے لائے گا یہ. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک کلب بنا ہوا ہے اشرفیہ کا, اس سے نکالنے کے لیے صرف جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے. اور اس کا ساتھ دیں. اور ہم 1942 سے جماعت اسلامی قائم ہے. جب بھی مشکل ٹائم آیا ہے, ابھی جب یہ سیلاب آیا ہے, جماعت اسلامی کھڑی تھی. میری میں جب سیاہ حضرات پھانسے, برف کا مسئلہ ہوا, تو الخدمت فاؤنڈیشن یہاں پیش رہی ہے. اور میری کے جتنے بھی ہیں, ابھی جو عالیہ تاجران کا الیکشن ہے, اس میں بھی ہم نے ایک لوگوں کو اویئرنیس دی, اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا. آپ لوکل ہیں علیم صاحب, آپ کی جماعت اسلامی کی الخدمت کی تو انٹرنیشنلی سطح پر مانا گیا ہے کہ ایک اچھی NGOز ہے, اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی مل چکے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ناظرین کے لیے دلچسپی کا سوال کرتا ہوں کہ اگر سراج
لاکھ اتحاد کرتے ہیں قومی سطح پر، تو آپ بحیثیت جماعت اسلامی کے کارکن انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ نون لیگ سے اتحاد کریں یا پی ٹی آئی سے؟ نہیں، یہ تو ہمارا طے ہو گیا کہ اب ہم نے ان دونوں سے اتحاد نہیں کرنا ہے. اب جماعت اسلامی اپنے نشان ترازو پہ کلمے والے جھنڈے کے نیچے الیکشن لڑے گی. کسی سے میرا یہ مشورہ بھی ہے، رائے بھی ہے، اور یہ ہم نے دے بھی دی ہے کہ کسی سے اتحاد نہیں کرنا، اکیلے لڑنا ہے جماعت اسلامی نے. چلیں جی، اور لوگوں سے ووٹ کیسے دیں گے؟ کسی کو عمران خان کو. کیا وجہ؟ آپ جو بھی کرنا ہے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے، ٹپا بالکل بلے پہ بلے پہ بس. اگر بلے کا امیدوار نہ ہو تو نہ ہوا تو بھی بلے پہ لگاؤ بس. وہ تو ضائع ہو جائے گی. نہیں ہو جائے گی. آپ ووٹ کیسے دیں گے؟ نواز شریف کو. کیا وجہ؟ بہت اچھا لیڈر ہے، اچھا انسان ہے، اس کی طرح ملک کو بدر نہیں کرتا. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم میری نمبر سے. مری نمبل سے. جی. مری کے لیے کوئی نون لیگ کا اچھا منصوبہ؟ ہمارے گاؤں میں گیس لگوائی ہے، موٹریں بنوائی ہے، باقی اور زیادہ کام کروائیں. اور کیا چاہیے ہمیں؟ چلے جی، یہ نمبل سے ہیں. 2006 میں پرویز مشرف نے اور کاف لیگ نے ان کے یونین کونسل کے بارڈر پر جو ہے وہ گیس دی تھی. اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. محمد عتیق عباسی.